ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين. أما بعد، وقال سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: يا أحمد لولاك لما خلقت الأفلاك، ولولا علي لما خلقتك، ولولا فاطمة لما خلقتكما. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. گزارش ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومہ و مغفورہ شبینہ بانو بنت زین العابدین صاحب کی روح کو ایصال فرما دیں. اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد. بسم اللہ. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. سال ثواب کی مجلس ہے، ایک ماں کی سال ثواب کی مجلس ہے. ظاہراً 2 بچے بھی ہیں، 2 بچے. خدا ان بچوں کو سلامت رکھے، مرحومہ کے درجات کو بلند فرمائے، ان کے شوہر کو، ان کے پسماندگان کو خدا صبر جمیل عطا فرمائے. سخت ہے، تقریباً 2-2.5 سال کے اس وقفے میں یہ دوسرا حادثہ اس گھر میں. سخت ہے واقعاً. جس کا جاتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ اس نے کیا کھویا ہے. لیکن اگر کربلا والوں کا غم نہ ہوتا ہمارے نگاہوں کے سامنے تو بہت مشکل نہیں بلکہ محال تھا کہ ہم اپنے اعزاء و اقرباء پہ صبر کر پاتے. لیکن چونکہ قرآن نے روز اول یہ کہہ دیا کہ جو آیا ہے اسے جانا ہے. کل نفس ذائقۃ الموت. نفس رکھتے ہو تو موت کے لیے آمادہ رہو. جو صاحب نفس ہے اسے موت آنی ہے. اور در حقیقت موت ہمارے لیے مشکل چیز ہے، ورنہ جنہیں موت کی معرفت ہو جاتی ہے وہ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ آج موت شہد سے زیادہ شیریں ہے. معرفت کی بات ہے، جس کو جتنی معرفت ہو جائے. ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل. سب مل کے صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ایک خطیب کو اور کیا چاہیے سوائے صلوات کے سہارا کے. اس لیے کہ ظاہر سی بات ہے نماز صبح کے بعد میں بھی نکلا ہوں لکھنؤ سے اور ابھی آپ کے سامنے پہنچا ہوں. ایک کپ چائے بھی پینے کا موقع نہیں مل پایا چونکہ مجھے پتہ تھی کہ تاخیر بہت زیادہ ہو چکی ہے اور ایک سلسلہ چل رہا تھا بہت دیر سے پیشخانی کا، سوزخانی کا. لہٰذا بہرحال یہ محبت ہے کہ آپ کے سامنے پھر حاضر ہوا. اور ایک اور صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. محمد و آل محمد.
ایک ایسی عظیم نعمت کا نام ہے کہ اس روئے زمین پر جو سب سے زیادہ خدائی صفات کی مظہر ہے وہ ہے ماں ہے۔ ماں نہ ہوتی تو دنیا خدا کے صفات کو نہ پہچان پاتی۔ وہ ارحم الراحمین ہے تو اس زمین پر سب سے زیادہ رحم کرنے والی ماں ہے اپنے بچوں پر۔ وہ کریم ہے تو سب سے زیادہ اپنے بچوں پہ کرم کرنے والی ماں کی ذات ہے۔ وہ خالق ہے تو اس نے وسیلہ خلقت ماں کو بنایا ہے۔ وہ رازق ہے تو اس نے وسیلہ رزق ماں کو بنایا ہے۔ اور اگر سماعت بیدار ہیں تو ایک جملہ کہہ رہا ہوں ماں کے حوالے سے، حد تو یہ ہے کہ اس نے اپنی محبت کو بھی جو بتایا ہے، پہچانوایا ہے، وہ بھی اسی ذات کے ذریعے سے، اسی ماں کے ذریعے سے۔ اور کیا کہا ایک مقام پر، ایک موڑ پر، 70 ماؤں سے زیادہ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ سوچئے، جبکہ وہ محتاج نہیں ہے، وہ بے نیاز ہے، لیکن اس کے باوجود بھی جب محبت کی بات آئی تو اس نے اسی ذات کا حوالہ دیا ہے کہ دیکھو میری محبت کو پہچانو، اس ذات سے پہچانو۔ 70 ماؤں سے زیادہ خدا تم سے محبت کرتا ہے۔ جو ایک ماں کی محبت آج تک نہ پہچان پایا، وہ خدا کی محبت کو کیا پہچان پائے گا؟ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ سب سے دیر میں ناراض ہوتی ہے اپنے بچوں سے ماں، سب سے پہلے راضی ہوتی ہے ماں۔ جن کی مائیں اس دنیا میں ہیں، خدا ان کی ماؤں کا سایہ ان کے سروں پر باقی رکھے الہیہ۔ اور جن کی ماں، جس کے ماں باپ، والدین اس دنیا سے جا چکے ہیں، خدا ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ لیکن حقیقت ہے کہ یہ شخصیتیں وہ ہیں، یہ ذات وہ ذات ہے کہ دنیا سے جانے کے بعد بھی اپنے بچوں کو فراموش نہیں کرتی ہے۔ ورنہ کبھی پیغمبر یہ کہتے ہوئے نظر نہ آتے کہ اگر تمہاری دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہے تو ماں باپ کے قبر پہ جا کے انہیں وسیلہ بنا کے دعا مانگو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مر جانے کے بعد بھی یہ رشتہ ٹوٹتا نہیں ہے، بلکہ یہ رشتہ باقی رہتا ہے، جس کو رشتہ محبت کہا جاتا ہے میرے عزیزو۔ اور میں نے کبھی یہاں پر بھی اس جملے کو عرض کیا تھا، چونکہ بہرحال آج پھر بات ماں کے اوپر ہے، لہٰذا دوبارہ تکرار کر رہا ہوں اس جملے کو کہ اس سے زیادہ انسان کیا۔ میں تو نہیں سمجھتا ہوں کہ اتنی کامن سی بات، اتنی سادی سی بات، اور یہ بھی ایک نظام پروردگار ہے کہ اس نے ایک سسٹم ایسا بنایا کہ دیکھو ماں کی ممتا اور اس کی محبت کو اس طریقے سے پہچانو۔ توجہ کیجئے گا کہ دنیا میں اس ذات کا جو بھی نام ہو، چاہے وہ انگلش زبان میں ہو، ہندی زبان میں ہو، اردو زبان میں ہو، عربی زبان میں ہو، مگر وہ شروع ہوتا ہے میم سے۔ مامتا کا درس اللہ نے دیا ہے کہ دیکھو جب نام سے ہم اس مامتا کو جدا نہیں کر سکتے ہیں تو ذات سے کیا جدا کریں گے؟ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ نام کو انسان اگر محسوس کر لے تو خدا کی قسم ماں کی ذات محسوس انسان کر لے گا۔ کتنی محبت پائی جاتی ہے اس ماں کے اندر۔ ورنہ سید الشہداء کا یہ جملہ اور میدان کرب و بلا میں روز عاشور، یہ جملہ بھی امام حسین علیہ السلام کا ماں کی عظمت کو بتا رہا ہے کہ حسین کی جس آغوش میں تربیت ہوئی ہے، وہ آغوش حسین کو اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ وہ یزید جیسے انسان کی بیعت کر لے۔ توجہ کیجیے گا، بہت عارفانہ جملہ ہے خدا کی قسم۔ یعنی روز عاشور امام حسین نے بتایا کہ اگر آغوش ایسی ہوتی ہے تو بچہ حسین بنتا ہے، اور پھر وہ آغوش اس بات کی اجازت نہیں دیتی ہے کہ کوئی یزید جیسے انسان کی بیعت کرے۔ سر کٹا سکتا ہے مگر سر نہیں جھکا سکتا ہے میرے عزیزو۔ حدیث قدسی جس کی قرات کی ہے میں نے
تاکہ اس حدیث کے اوپر، اس حدیث کے سلسلے سے کچھ گفتگو ہو سکے۔ ایام عزا بھی ہے اور یہ نور علی نور ہے ہمارے لیے کہ ایک مرحومہ کے ذریعے سے فرش عزا کا انعقاد کیا گیا ہے، اور اس مرحومہ کے ذریعے اللہ نے پھر ہمیں ایک بار موقع دیا کہ ہم فرش عزا بچھا کر سید الشہداء کا غم منائیں۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے میرے عزیزو علیہ السلام۔ یا احمد لولاک لما خلقت الافلاک، اے احمد اگر آپ نہ ہوتے تو میں کائنات کو خلق نہ کرتا۔ حدیث قدسی اس حدیث کو کہتے ہیں کہ جس میں معنی اور مفہوم خدا کے ہوتے ہیں، الفاظ پیغمبر کے ہوتے ہیں۔ اور کلام پروردگار قرآن وہ اللہ کی کتاب ہے کہ جس کے معنی، مفہوم اور الفاظ سب پروردگار کے ہوتے ہیں۔ لیکن حدیث قدسی اس حدیث کو کہتے ہیں کہ جس میں معنی اور مفاہیم پروردگار کے ہوتے ہیں، الفاظ پیغمبر کے ہوتے ہیں۔ یا احمد لولاک لما خلقت الافلاک، اے احمد اگر آپ نہ ہوتے تو میں کائنات کو خلق نہ کرتا۔ ولولا علی لما خلقتک، اور اگر علی نہ ہوتے تو میں آپ کو خلق نہ کرتا۔ ولولا فاطمہ، اور اگر فاطمہ نہ ہوتی تو میں تم دونوں کو خلق نہ کرتا۔ یہ سادہ سا ترجمہ ہے اس حدیث قدسی کا، لیکن ترجمہ سادہ ہے، اس کے مفاہیم اتنے سادے نہیں ہیں۔ توجہ شرط ہے میرے عزیزو۔ بعض لوگ اس حدیث قدسی میں فضیلت کو ڈھونڈتے ہیں کہ خدا پیغمبر کی فضیلت کو بیان کر رہا ہے۔ توجہ شرط ہے میرے عزیزو، اگر ہم نے مانا کہ اس حدیث قدسی کو فضیلت کے عنوان سے دیکھا جائے تو پہلا جملہ تو سب کے لیے حل ہے، اس لیے کہ کائنات مفضول ہے، مصطفیٰ افضل ہیں۔ یا احمد لولاک لما خلقت الافلاک، اگر آپ نہ ہوتے تو میں کائنات کو خلق نہ کرتا۔ تو یقیناً کائنات صدقہ ہے پیغمبر کا۔ یہاں پر تو فضیلت سمجھ میں آ گئی ہے، اور ہر انسان اس بات کا اعلان کر سکتا ہے کہ پیغمبر افضل ہے، کائنات مفضول ہے۔ توجہ شرط ہے۔ لیکن اگر اس حدیث قدسی کو فضیلت کے عنوان سے دیکھا جائے تو پھر آخر تک دیکھنا پڑے گا نا، صرف پہلا جملہ تو نہیں کہ جہاں پیغمبر کی بات ہو رہی وہاں فضیلت کا عنوان سامنے رکھا جائے، فضیلت کو مرکز بنایا جائے، اور بقیہ دو جملوں میں فضیلت کو ہٹا دیا جائے۔ اگر فضیلت ہی معیار ہے تو فضیلت کو آخر تک دیکھنا پڑے گا۔ پہلا جملہ تو حل ہے، یا احمد لولاک لما خلقت الافلاک، آپ نہ ہوتے تو یہ کائنات نہ ہوتی، کچھ نہیں ہوتا اگر آپ نہ ہوتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پیغمبر افضل ہے، باقی تمام چیز مفضول ہے۔ لیکن اگر فضیلت ہی کو دیکھ رہے ہیں تو پھر آگے بھی دیکھیے کہ جہاں خدا یہ کہہ رہا ہے وَلَوْلَا عَلِي لَمَا خَلَقْتُكَ، اور اگر میں علی کو خلق نہ کرتا تو میں آپ کو پیدا نہ کرتا۔ اب ذرا کسی میں جرت ہے، ہمت ہے تو فضیلت کے حوالے سے اب یہ ترجمہ کرے کہ نعوذ باللہ علی جو ہیں وہ پیغمبر سے افضل ہیں۔ ہمارا یہ عقیدہ ہی نہیں ہے۔ یا اس کے بعد انسان اور ترجمہ کرے فضیلت کو مد نظر رکھتے ہوئے وَلَوْلَا فَاطِمَةَ لَمَا خَلَقْتُكُمَا، اگر فاطمہ نہ ہوتی تو میں تم دونوں کو خلق نہ کرتا۔ تو کیا پیغمبر نعوذ باللہ مفضول ہے؟ جناب فاطمہ زہرا باپ سے افضل ہے؟ نہیں، پیغمبر پیغمبر ہے، پیغمبر کے بعد ہی کوئی ذات ہے۔ اللہ کے بعد سب سے بڑی ذات کا نام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ کافر مولانا یہ حدیث بتا کیا رہی ہے اگر فضیلت کو نہیں بتا رہی ہے؟ ہم نے کہا فضیلت نہیں بلکہ یہ حدیث ضرورت بتا رہی ہے۔ یہ حدیث ضرورت بتا رہی ہے، اور اگر ضرورت کو پیش نظر رکھو گے تو اب سمجھنا اور ترجمہ کرنا بڑا آسان ہو جائے گا۔ یا احمد لولاک لما خلقت الافلاک، یعنی کائنات کی ضرورت کو محمد مصطفیٰ کہتے ہیں، محمد مصطفیٰ کی ضرورت کو علی مرتضیٰ کہتے ہیں، اور ان دونوں کی ضرورت کو فاطمۃ الزہرا کہتے ہیں۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ ان دونوں کی ضرورت کو
فاطمہ زہرا کہتے ہیں، اور یہ تو یہاں پر گفتگو کا آغاز کیا جا رہا ہے، ورنہ در حقیقت اگر سلسلے وار دیکھا جائے تو ان میں ہر ایک دوسرے کی ضرورت ہے۔ جی آج بھی جو پردہ غیب میں ہے، جسے امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، یوسف زہرا مہدی موعود علیہ السلام کہا جاتا ہے، یہ ان تمام ائمہ کی ضرورت ہے۔ جی چاہے وہ مولا کائنات سے گفتگو یا پیغمبر سے شروع کیجئے، اور گفتگو کا انجام کہاں تک لائیے؟ امام حسن عسکری علیہ السلام تک۔ تمام ائمہ کی ضرورت کو امام زمانہ کہتے ہیں، ہر ایک دوسرے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ اگر یہ نہ ہوتے تو ما قبل کا مشن لے کے آگے کون بڑھتا؟ اس مشن کے تحفظ کا نام ائمہ معصومین ہے۔ میرے عزیزو، تو پیغمبر کی ضرورت، کائنات کی ضرورت کو محمد مصطفیٰ کہتے ہیں، اور پیغمبر اکرم کی ضرورت کو علی مرتضیٰ کہتے ہیں، اور ان دونوں کی ضرورت کو فاطمۃ الزہرا کہتے ہیں۔ ضرورت ہی تو ہے۔ در حقیقت اگر کربلا دیکھیں آپ، واقعات کربلا کے بعد حسین کی ضرورت کون بن رہا ہے؟ یا جناب زینب کبریٰ ہیں، یا سید الساجدین جن کی شہادت کی تاریخ کل گزری ہے۔ یہ ضرورت ہے امام حسین کی، اگر یہ نہ ہوتے تو حسین کا مشن آگے نہ بڑھ پاتا۔ پیغمبر کا وہ مشن جسے حسین کربلا تک لے کر آئے ہیں، یہ مشن یہیں دب کے رہ جاتا۔ تو ہر ایک دوسرے کی ضرورت، چاہے وہ پیغمبر کی ضرورت مولا کائنات ہے، اور چونکہ گفتگو کا آغاز میں نے یہیں سے کیا ہے، لہٰذا یہیں سے سلسلہ آگے بھی بڑھا رہا ہوں کہ اگر علی پیغمبر کی ضرورت کا نام ہے تو کیسے ہے؟ مجھے انصاف سے بتائیے، اگر علی نہ ہوتے تو پیغمبر کی حقیقت کون بتا پاتا؟ توجہ شرط ہے میرے عزیزو، کون بتا پاتا کہ پیغمبر کی حقیقت کیا ہے، پیغمبر کی عظمت کیا ہے، پیغمبر کی فضیلت کیا ہے؟ اس لیے کہ اگر علی نہ بتاتے تو دنیا تو یہی کہتی ہوئی نظر آئی ہے، یا تو ہمارے بڑے بھائی ہیں یا ہم جیسے ہیں۔ انصاف سے بتائیے، تاریخی جملہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو اس کا مطلب یہ کہ کوئی ضرورت بن رہا ہے تاکہ اس انسان کی اس حقیقت کو دنیا کے سامنے آشکار کر سکے، اور اس ضرورت کا نام ہے علی مرتضیٰ۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اب ضرورت کیسے ہے علی بن ابی طالب؟ یہ سمجھ لیں غدیر تو اپنی جگہ پر ہے ہی، لیکن ایک حدیث پیش کر رہا ہوں تاکہ اس حدیث کے ذریعے سے علی کی ضرورت سمجھ میں آئے کہ علی ضرورت پیغمبر کا نام ہے۔ توجہ کی شرط ہے میرے عزیزو، اگر علی نہ ہوتے تو پھر پیغمبر کی حقیقت کو دنیا تک کوئی نہیں بتا پاتا، نہ کوئی پہنچا پاتا۔ مولا کائنات سے یہ حدیث ہے جس کو میں عرض کرنے جا رہا ہوں، پیش کرنے جا رہا ہوں، کہ خود بزبان مولا کائنات فضیلت نبی بیان کیا جا رہا ہے، اور میں پھر کہوں گا کہ اگر علی نہ ہوتے تو اس فضیلت کو دنیا بیان ہی نہ کر پاتی۔ کوئی اپنی طریقے سے سمجھ رہی تھی، جو اپنے طریقے سے سمجھے وہ نبی کی فضیلت بعنوان فضیلت کیسے بیان کر سکتی ہے؟ کوئی یہ کہہ رہا ہمارے بڑے بھائی ہیں، ہم جیسے بشر ہیں، ہم جیسے خاکی انسان ہیں، ان کا اٹھنا بیٹھنا سب ہماری طرح، ان کی سماعت، ان کی بصارت ہماری طرح ہے۔ لیکن جو حقیقت جانتا ہے وہ یہ کہتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ کائنات میں کچھ نہیں تھا سوائے خدا کے۔ توجہ شرط ہے، اس حدیث کو سنیں، تھوڑا طولانی حدیث ہے، اور اس کے بعد سے آپ کی رحمت تمام ہو جائے گی۔ صرف ضرورت کو محسوس کر لے کہ علی پیغمبر کی ضرورت کا نام ہے۔ علی نہ ہوتے تو پیغمبر کی حقیقت دنیا تک نہ پہنچ پاتی۔ کون کہہ رہا ہے؟ علی مرتضیٰ، کائنات میں کچھ نہیں تھا، خدا تھا، اور اللہ کے علاوہ کوئی چیز نہیں تھی کہ اس نے نور محمدی کو خلق کیا۔ اللہ تھا اور کوئی چیز موجود نہیں تھی، پھر خدا نے نور محمدی کو خلق کیا، خلق کرنے کا ارادہ کیا
کس سے پہلے اور کب خلق کیا؟ خود مولا فرما رہے ہیں، آدم سے پہلے، پانی سے پہلے، جنت سے پہلے، جہنم سے پہلے، آدم سے پہلے، ملائکہ سے پہلے، حوا سے پہلے کائنات میں کچھ نہیں تھا مگر خدا تھا، اور اللہ نے ارادہ کیا اپنے حبیب کے نور کو خلق کرنے کا۔ ان چیزوں سے پہلے خلق کیا، اور کب خلق کیا یہ بھی مولا کائنات فرما رہے ہیں۔ 4,24,000 سال پہلے نور محمدی کو خدا نے خلق کیا۔ کب خلق کیا؟ 4,24,000 سال پہلے، یہاں کے نہیں وہاں کے۔ یہاں کا تو تصور ہی نہیں ہے جو انسان یہاں کا تصور کر پائے گا۔ 4,24,000 سال پہلے وہاں کے، یہاں کے نہیں، ورنہ یہاں کا آپ جانتے ہیں، قرآن پڑھیں تو معلوم ہوگا، قرآن خود آواز دے رہا ہے، کانا مقدارہ 50,000 سنہ۔ جب یہاں کا 50,000 سال مکمل ہوتا ہے تو وہاں کا ایک دن پورا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر! قرآن ہے، حدیث نہیں ہے کہ انسان جھٹلا کے آگے گزر جائے گا۔ کانا مقدارہ 50,000 سنہ، جب یہاں کا 50,000 سال مکمل ہوتا ہے، گنتے گنتے انسان دنیا سے چلا جائے گا، مگر نور محمدی کی خلقت تک یہ انسان نہیں پہنچ سکتا ہے۔ اور پہنچے بھی تو کیسے؟ اسی لیے تو مولا کائنات نے ایک مقام پر یہ کہا، تم کیا پہچانو ہمارا آغاز کب سے ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ کانا مقدارہ 50,000 سنہ، 50,000 سال جب یہاں کا مکمل ہوتا ہے تو وہاں کا ایک دن پورا ہوتا ہے۔ ذہن میں رکھیں تب تاکہ لطف آئے۔ جب یہاں کا، میں پھر دہرا رہا ہوں، جب یہاں کا 50,000 سال مکمل ہوتا ہے تو وہاں کا ایک دن پورا ہوتا ہے۔ کانا مقدارہ 50,000 سنہ۔ اور خدا نے نور محمدی کو خلق کب کیا؟ 4,24,000 سال پہلے وہاں کے۔ ایک دن تو یہاں کا 50,000 سال بنتا ہے۔ 4,24,000 سال پہلے انسان کے تصورات وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتے ہیں، ممکن ہی نہیں ہے، محال ہے میرے عزیزو۔ 4,24,000 سال پہلے خدا نے اپنے نبی کے نور کو خلق کیا ہے، اور جب نبی کا نور خلق ہو گیا تو امام فرماتے ہیں مولا متقیان کہ اب روبرو پیش پروردگار نور محمدی کھڑا ہو کر ادب سے 1,000 سال تک نور محمدی نے اللہ کی تسبیح و تحلیل کی ہے۔ وہاں کا 1,000 سال اللہ نے جب نور محمدی کو خلق کیا، صرف ضرورت محسوس کر لیں مجلس تمام ہو جائے گی۔ یا احمد لولاک لما خلقت الافلاک، اگر کائنات کو خلق میں نے اس لیے کیا، اگر آپ نہ ہوتے تو میں کائنات کو خلق نہ کرتا۔ وَلَوْلَا عَلِي لَمَا خَلَقْتُ، اور اگر علی نہ ہوتے تو میں آپ کو خلق نہ کرتا، اس لیے کہ آپ کی حقیقت بتاتا کون دنیا تک اگر علی نہ ہوتے تو جب اللہ نے نور محمدی کو خلق کیا، تو جب نور محمدی خلق ہو گیا تو مولا کائنات فرما رہے ہیں کہ خلق ہونے کے بعد روبرو پیش پروردگار نور محمدی کھڑا ہو گیا ادب کے ساتھ۔ یہ نور کھڑا ہو کر 1,000 سال تک اللہ کی تسبیح و تحلیل کرتا رہا۔ پیغمبر کا نور خدا کی تسبیح و تحلیل کر رہا ہے، اور خدا 1,000 سال تک اپنے حبیب کے نور کو دیکھ رہا ہے۔ غور کریں، ذرا سا بیداری کا ثبوت دے۔ نبی 1,000 سال تک اللہ کی تسبیح و تحلیل کر رہے ہیں پروردگار کے سامنے کھڑے ہو کر، اور اللہ اپنے حبیب کے نور کو 1,000 سال تک دیکھ رہا ہے۔ اب جملہ رائگا نہ جائے، میں پھر دہرا رہا ہوں تاکہ لطف آئے۔ اللہ 1,000 سال تک اپنے نبی کے نور کو دیکھ رہا ہے، اور نبی کا نور خدا کی حمد و ثنا کر رہا ہے، مگر سمجھ میں نہیں آتا یہ تیسرا کون ہے جو چشمدید گواہ بن کے سنا رہا ہے۔ یہ تیسرا کون ہے جو چشمدید گواہ بن کے سنا رہا ہے؟ میرے عزیزو، یہی اسی کو ضرورت کہتے ہیں۔ اگر علی نہ ہوتے
تو پھر پیغمبر کی حقیقت دنیا تک آتی کیسے، پہنچتی کیسے؟ ممکن ہی نہیں تھا، اس لیے کہ اس نور کی حقیقت وہی بتا سکتا ہے جو اس نور کا ٹکڑا ہوگا۔ توجہ کیجیے گا، خاکی انسان کبھی نور کی حقیقت کو نہیں بتا سکتا ہے، نور کی حقیقت کو نور کا ٹکڑا ہی بیان کر سکتا ہے، نور کے علاوہ اور نہیں۔ 1000 سال تک خدا اپنے نبی کے نور کو دیکھتا رہا، اور صرف دیکھتا نہیں رہا، یقول اور کہتا رہا، یا عبدی انت المرید والمراد، اے میرے حبیب، اے میرے بندے، تو ہی میرا بندہ ہے، تو مرید بھی ہے اور تو مراد بھی ہے۔ مرید جس کا ارادہ کیا جائے، مراد جو ارادہ کرنے والا ہے۔ انت المرید والمراد، تو مرید بھی ہے اور مراد بھی ہے۔ مرید اس لیے ہے کہ میں نے تیری خلقت کا ارادہ کیا ہے، اور مراد اس لیے ہے کہ تو نے میری تسبیح و تحلیل کا ارادہ کیا ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ ایک اور صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ البتہ صلوات جتنی کثرت سے پڑھا جائے ثواب ہی ہے، کوئی گھاٹا نہیں ہے۔ ایک اور صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ یہ بھی معرفتی ہے ہماری کہ ہم صلوات کو اس طریقے سے اس کا حق ادا نہیں کرتے جو اس کا حق ہے۔ بہت سی احادیثیں ہیں، بہرحال موضوع نہیں ہے کہ اس کو بیان کیا جائے، لیکن ایک حدیث چھٹے امام کی بیان کروں گا، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد و آل کہ امام صلوات کے حوالے سے کیا بیان کرتے ہیں کہ جب ہمارے چاہنے والے ایک جگہ بیٹھ کر بآواز بلند صلوات پڑھتے ہیں، اور جہاں تک اس کی آواز جاتی ہے، اس صلوات کی، اس درود کی، رحمت پروردگار وہاں تک نازل ہوتا رہتا ہے اور شیاطین وہاں سے فرار ہو جاتے ہیں۔ ایک اور صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اسی لیے برکت ہے اس صلوات کی، اس فرش کی، کہ اور جگہ شیاطین نظر آ جائیں گے مگر یہاں نہیں نظر آتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم صلوات بھی پڑھتے ہیں، اہل بیت کا تذکرہ بھی کرتے ہیں۔ انت المرید والمراد، تو مرید بھی ہے اور مراد بھی ہے، تو مرید بھی ہے اور مراد بھی ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ پروردگار۔ مرید اس لیے ہے کہ میں نے تیری خلقت کا ارادہ کیا ہے، اور مراد اس لیے ہے کہ تو نے میری تسبیح و تحلیل کا ارادہ کیا۔ کس کا؟ تسبیح و تحلیل کا۔ اب اسی مقام پر خدا نے یہ جملہ ادا کیا ہے۔ جی میرے عزیزو، جو حدیث قدسی میں بعد میں پیغمبر کے الفاظ نظر آئے ہیں، اللہ نے یہاں پہ اسی مقام پر یہ کہا، وَلَوْلَا یا احمد لولاک لما خلقت الافلاک، اگر آپ نہ ہوتے تو میں اس کائنات کو نہ سجاتا۔ آپ ہیں تو یہ کائنات ہے، آپ نہ ہوتے تو اس آدمیت کی کیا حیثیت ہے؟ آدم بھی نہ ہوتے۔ توجہ کیجیے گا، آپ نہ ہوتے تو آدمیت کی کیا حیثیت ہے؟ آدم بھی نہ ہوتے، کچھ نہیں ہوتا کائنات میں۔ اگر آپ نہ ہوتے، نہ جنتیں ہوتی، نہ عبادتیں ہوتی، نہ مسجدیں ہوتی، نہ تلاوتیں ہوتی، نہ شجر ہوتا، نہ طور ہوتی، نہ ملک ہوتا، نہ حور ہوتی، نہ کوئی گنہگار ہوتا، نہ شفاعت کا کاروبار ہوتا، نہ کوئی یوسف ہوتے، نہ کوئی خریدار ہوتا۔ یا علی، یا علی، یا علی، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ کچھ نہیں ہوتا، نہ یوسف ہوتے، نہ
کوئی خریدار ہوتا، اگر آپ نہ ہوتے نہ تو کوئی گنہگار ہوتا، نہ کوئی شفاعت کا کاروبار ہوتا، نہ ملک، نہ طور، نہ شجر، کچھ نہیں، کائنات میں ہوں کا عالم رہتا۔ آپ ہیں تو یہ کائنات ہے، صدقہ ہیں آپ، صدقہ ہیں، یہ انسان پیغمبر کا صدقہ ہے۔ اگر خدا نور محمدی کو خلق نہ کرتا تو کچھ نہیں ہوتا۔ اور اس کے بعد سے پھر خدا نے فرمایا اے میرے حبیب، حبیب کے نور سے، تصور شرط ہے میرے عزیزو، اے میرے حبیب مجھے اپنی محبت کی فکر نہیں ہے، جو آپ سے محبت کرے گا وہ میرا محب ہو جائے گا، اور جو آپ سے دشمنی کرے گا وہ میرا دشمن ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ آپ تصور کر رہے ہیں کہ آج نبی کے فضائل بزبان علی بیان کیا جا رہا ہے۔ جو لوگ ہم پر یہ تہمتیں لگاتے ہیں کہ ہم نبی کے فضائل نہیں بیان کرتے، علی سے بہتر نبی کے فضائل کون بیان کر سکتا ہے؟ ہم تو جب بیان کرتے ہیں تو سہارا علی ابن ابی طالب ہی کا لیتے، اس لیے کہ اگر خود سے بیان کریں گے تو پھر وہی نقصان سامنے نظر آئے گا۔ کوئی اپنے جیسا مانے گا، کوئی اپنا بھائی مانے گا، مگر وہ جو ایک نور کا ٹکڑا ہے، اللہ اکبر، انکساری کا عالم یہ ہے کہ ایک نور کا ٹکڑا ہونے کے باوجود بھی ہمیشہ یہ کہتا ہوا وہ نظر آ رہا میں محمد کے غلاموں میں سے غلام ہوں۔ انکساری دیکھیں آپ۔ اور آج علی ابن ابی طالب اپنی زبان سے پیغمبر کی فضیلت کو بیان کر رہے ہیں۔ دنیا ہم پر غلو کا فتویٰ لگاتی ہے، ہم غالی ہیں، ہم غلو کر جاتے ہیں، ہم علی کو بہت زیادہ آگے بڑھا دیتے ہیں۔ نہیں، ہمارا عقیدہ، ہم شیعان حیدر کرار کا عقیدہ یہی ہے۔ توجہ کیجئے گا کہ ہم اللہ کے بعد سب سے بڑی ذات اگر کسی کو مانتے ہیں تو پیغمبر اکرم، اس کے بعد ہی مولا کائنات کو مانتے ہیں۔ میرے عزیزو، ہم غالی نہیں ہیں، ہم غلو نہیں کرتے ہیں۔ ہاں اگر غلو کا فتویٰ ہی لگانا ہے تو جاؤ جا کر خدا پہ لگاؤ، جس نے نظام ایسا بنایا کہ جو کچھ آگے بڑھے گا انہی کے ذریعے سے آگے بڑھے گا۔ اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ جہاں خدا، جہاں نبی یہ کہتے ہوئے نظر آ رہا زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، جو کچھ ہے وہ علی کے ذریعے سے ہے، جو کچھ ہے وہ نبی کے ذریعے سے ہے، تو ہم تو وہی بیان کرتے ہیں جو میرے مولا نے بیان کیا ہے۔ ہم غلو نہیں کرتے ہیں، ہم ہمیشہ پیغمبر کو اللہ کے بعد سب سے افضل مانتے ہیں، ہم اس انسان پر لعنت بھیجتے ہیں۔ توجہ کیجئے گا، جو علی کو اللہ مانتا ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ نہیں ہے، نہ ہم نصیری ہیں نہ ہم غالی ہیں، جو حد ہے ہم اس حد میں مولا کائنات کو رکھتے ہیں۔ البتہ حد، اور ہم اور آپ امام کی حد کو نہیں بیان کر سکتے، جو حد امام نے خود بیان کی ہے۔ جو تصور کرنا ہے کر لو، مگر خیال رکھنا ابدیت سے آگے نہ بڑھانا۔ میں اس کا بندہ ہوں، وہ میرا پروردگار ہے، باقی جو فضیلت تمہارے ذہن میں آئے میں اس سے کم نہیں ہوں، اس لیے کہ ہم ہی تو وہ ہیں جو مظہر صفات پروردگار ہیں۔ توجہ کیجئے گا، ہم اس انسان پر لعنت بھیجتے ہیں جو علی کو اللہ کہتا ہے، لیکن ہم تو دونوں پہلو کو لے کے ساتھ برابر کرتے، ہم برابر سے لے کے چلتے ہیں۔ اگر ایک طرف لعنت بھیجتے ہیں اس انسان پر جو علی کو اللہ مانتا ہے، تو ہماری لعنت اس انسان پر بھی رہتی ہے جو علی کو اپنے جیسا مانتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ہم غلو نہیں کرتے ہیں میرے عزیزو، جو خود پیغمبر نے بتایا، جو علی نے بتایا، ہم اسی کو دہراتے ہیں، وہی بیان کرتے ہیں میرے عزیزو۔ لہٰذا ہم کبھی اللہ نہیں مانتے ہیں، ہمارا عقیدہ ہی نہیں ہے، اور ہم کیا کبھی علی نے اپنے آپ کو نعوذ باللہ نہیں کہا ہے۔ ایک سلوات کا سہارا دیں تو 4 مصرع سناؤں۔ سو بار ہی خطبوں میں کہا اپنے علی نے، توجہ کیجئے گا، 100 بار ہی خطبوں میں کہا اپنے علی نے، میں عبد خدا نور جلی نور نبی ہوں۔ ایک بار بھی اللہ نہ کہا خود کو علی نے، اللہ نے کئی بار کہا ہاں میں علی ہوں۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔
کہا ہاں میں علی ہوں. علی نے ایک بار بھی اپنے آپ کو اللہ نہیں کہا، مگر اللہ نے کئی بار اپنے آپ کو علی کہا. یہ تو اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے. میرے عزیزو، آپ کی خاموشی بتا رہی ہے کہ بہت زیادہ آپ تھکے ہوئے. ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. حالانکہ خوشبو جب یہاں تک آ ہی رہی ہے تو اس سے انسان کو اور بیدار ہونا چاہیے، نہ کہ اور غشی کی حالت اس پر طاری ہونی چاہیے. ایک اور صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. صلی علی محمد و آل محمد. اب بات آ گئی تو جملہ سن لیں، اور میں کبھی پیچھے بھی نہیں ہٹتا ہوں. جو ہمارے مزاج سے واقف ہیں وہ جانتے ہیں منبر ہی تو حق بیانی کرنے کی جگہ ہے. اچھا کبھی انصاف سے بتائیے، کبھی آپ نے دیکھا ہے، ممکن ہو کبھی دہرایا ہو یہ چیز، لیکن پھر بات آ گئی تو شاید عرض کروں، نہیں کہا تو پہلی بار سن لیں. کبھی دیکھا ہے کہ کوئی کھاتا ہو اور سوتا نظر آئے؟ توجہ کیجئے گا. کبھی ہاں بچے کی شاید یہ کیفیت نظر آتی ہے، جو بے شعور بچے ہوتے ہیں کہ وہ کھاتے کھاتے بھی اونگتے رہتے ہیں. لیکن بڑوں کے اندر تو ہم نے کبھی، میرا اپنا تجربہ، اب آپ کا تجربہ ہوگا، کوئی ایسا نظر آیا ہوگا تو الگ سی بات ہے، لیکن میرا اپنا تجربہ ہے کہ کھاتے ہوئے انسان کبھی سوتا، کتنا بھی خستہ کیوں نہ ہو، کتنا بھی تھکا کیوں نہ ہو، کتنی غنودگی کا اظہار کیوں نہ کرتا ہو، لیکن جب سامنے کھانا آ جاتا ہے تو انسان کی نیند غائب ہو جاتی ہے کہ نہیں آتی؟ ہوتی ہے کہ نہیں؟ فرشزہ پہ نیند کیوں آتی ہے؟ بھئی اگر خستگی ہے تو یہ خستگی وہاں بھی ہونی چاہیے، چاہے ایک تھال آ جائے یا 100 تھال سامنے آ جائے. توجہ کیجئے گا. دیکھیے ہے تھوڑا سا کڑوی بات لیکن ہے حقیقت. اگر خستگی ہے، تھکاوٹ ہے، تو چاہے جیسی ڈش آ جائے کھانے کی، خستگی ہے تو ہے، لیکن کھانا دیکھ کر انسان کی نیند کیوں غائب ہو جاتی ہے؟ اور باقی نیند کہاں پہ آتی ہے؟ فرشزہ پہ آتی ہے، مجلسوں میں آتی ہے، سوسخانی میں آئے گی. ذاکر فضائل پڑھتا ہے تو لوگ سوتے ہوئے نظر آتے ہیں. آخر یہ وجہ کیا ہے؟ اگر دیکھیے ایک فلسفی گفتگو ہے جو میں کر رہا ہوں، توجہ کیجئے. اگر تھکا ہے انسان تو کسی کام میں اس کا دل نہیں لگے گا. اگر نیند آ رہی ہے تو پھر کھانے میں بھی دل نہیں لگے گا. لیکن اٹھائیے چلیے کھانا لگ گیا، پھر دیکھیے ساری نیند غائب ہو جاتی ہے. فرشزہ پہ نیند کیوں آتی ہے آپ جانتے ہیں؟ ہماری اپنی کمی کی وجہ سے نیند آتی ہے. ہم اپنے نفس کو جس چیز کا عادی بنا دیتے ہیں، جب وہ چیز سامنے آتی ہے تو ہمارا نفس خوش ہو جاتا ہے. توجہ کیجیے گا. جس چیز کا ہم عادی اپنے نفس کو بنا دیتے ہیں، کاش اپنے نفس کو ہم ذکر اہل بیت کا عادی بنا دیں تو چاہے جتنا تھکا ہوگا انسان، جب جب مجلسوں میں جائے گا اسے کبھی نیند نہیں آئے گی، کبھی غنودگی نہیں آئے گی. اور میں زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، مردہ باد، مردہ باد، مردہ باد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. دیکھیے میں نے کہا نا کڑوی بات ہے، اور چونکہ میں نے اس لیے بھی کہا کہ حق ہے منبر سے ایک چیز یہ، دوسری چیز ہے میں پھر وہی جملہ دہراؤں گا، آپ سے محبت زیادہ ہے لہٰذا آپ کے سامنے تو اور زیادہ حق کو بیان کر سکتا ہوں، چونکہ یقین ہے کوئی برا مانے گا نہیں. تیسری چیز یہ کہ میرا اپنا تجربہ ہے لہٰذا میں اس چیز کو بیان کر رہا ہوں. میں اپنی چیز بیان کر رہا ہوں، اپنا خاص تجربہ کہ میں جتنا بھی تھکا رہوں گا، خدا کا شکر اگر میں فرش ازا پہ بیٹھا ہوں تو مجھے نیند نہیں آ سکتی ہے، قطعاً نہیں. چاہے میں 2 رات بھی نہ سوؤں، یا تو مجلس سے اٹھ کے چلا جاؤں گا تب جا کے سوؤں گا. فرش ازا پہ میں اس لیے نہیں سوتا ہوں، اور عادت بنانی بھی نہیں چاہیے کہ بڑی بڑی ہستیاں یہاں بیٹھی رہتی ہیں، ان کا ادب و احترام ضروری ہے کہ وہ تو بیٹھ کے ہم جیسے ناچیز انسان کی گفتگو سنیں، اور یہ انسان اہل بیت کے سامنے اونگتا ہوا نظر آئے. انسان آئے نہیں، اور آئے تو بیداری کے ساتھ فرش ازا پہ بیٹھے. اور اس کی وجہ اور ریزن کیا آپ جانتے ہیں؟ باوضو ہو کے جس دن شروع کر دیجئے کہ آنا، کبھی نیند نہیں آئے گی. یہ میں تجربہ بتا رہا ہوں، جن لوگوں کا تجربہ ہے وہ میری بات کی تائید کریں گے.
جو لوگ 2-4 مجلسوں میں جا رہے ہیں بغیر وضو کے اور ایک مجلس میں باوضو ہو کے جائیں، دونوں میں کمپیئر خود بخود انسان ملاحظہ فرمائے گا۔ اس مجلس کی خاصیت، اس مجلس کے اثرات کچھ اور اس پر ہوں گے، اور وہ مجلس جو باوضو ہو کے اٹینڈ کر رہا ہے اس کے اثرات اس کی ذات پر کچھ اور ہوں گے۔ کیوں؟ آپ جانتے ہیں، اس لیے کہ وضو ہے روحانی طہارت۔ روح جب طاہر ہوتی ہے اور جب طہارت سے ٹکراتی ہے تو اپنا اثر دکھاتی ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ طہارت جب طہارت سے ٹکراتی ہے تو اپنا اثر دکھاتی ہے۔ باوضو ہو کر آئیں اور اس کے بعد سے دیکھیں۔ اور جو جوان ہیں، بہرحال اب تو یہ بھی ایک بہت بڑی، دیکھیے چونکہ رخ مڑ رہا ہے لیکن میں کوشش کروں گا اس حدیث کو مکمل کر دوں، لیکن 2-4 جملے کہے بغیر آگے نہیں بڑھوں گا۔ ہر جگہ کی ہی حالت، کتنے آپ کو یہاں جوان نظر آ رہے ہیں فرش آزاد؟ دیکھیے انصاف سے بتائیے۔ اور ابھی آپ گاؤں میں نکل جائیے، ہر چوراہے پہ کچھ جوان نظر آئیں گے، ہر جگہ کی، میں صرف دیاور کی بات نہیں کر رہا ہوں جی۔ 3 سال رہ کے ہم نے بھی سمجھا ایسا نہیں ہے، میں کلن پورے انڈیا تقریباً بعض جگہ کو چھوڑ کر، چونکہ کہیں بھی انسان کو کامن اور کلی گفتگو کرنے کا حق نہیں ہے، استثناء مورد ہمیشہ رکھنا چاہیے، لیکن اکثر جگہ یہ حالت، یہ کنڈیشن آپ کو نظر آ جائے گی کہ فرشزہ پہ بہت کم جوان نظر آتے ہیں۔ جب ماتم شروع ہوگا تو نظر آئیں گے۔ کیوں؟ چونکہ اپنے نفس کو عادی نہیں بنا رہے ہیں وہ۔ جس دن نفس کو عادی بنا لیں گے، اور اگر آپ آتے بھی ہیں تو اب ایک نیا فیشن ہے کہ جوان پہلی ہی دیوار سے پیڑ لگا کے بیٹھ جاتے ہیں، یعنی پہلی ہی آ کے بتا دیتے ہیں کہ مولانا صاحب ہماری طرف اشارہ نہ کیجیے کہ ہم تو پہلی ہی سے مر کے یہاں پہ آئے ہیں۔ حقیقت ہے میرے عزیزو، یہ ہنسنے کا مقام نہیں ہے، ہم پہلی ہی سے مرے آئے ہیں تاکہ ہم دیوار کا سہارا لگا کے بیٹھ رہے ہیں۔ میرے جوانوں، میرے یوتھ، یہ دیوار تمہارے لیے نہیں، یہ بزرگوں کے لیے ہے، یہ ان مریضوں کے لیے۔ البتہ میں تو بزرگ بھی نہیں کہوں گا، بزرگ تو ہم اور آپ اپنے آپ کو بزرگ بنا لیتے۔ اگر حوصلہ جوان ہے تو انسان چاہے 100 سال سے زیادہ ہی کیوں نہ ہو، مسلم ابن اوسجہ کا حوصلہ بتاتا ہے کہ انسان کبھی بوڑھا نہیں ہوتا۔ یا علی، یا علی، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ حبیب ابن مظاہر زیادہ کوئی بوڑھا نہیں ہے، مسلم ابن اوسجہ سے زیادہ کوئی بوڑھا نہیں ہے۔ 100 سال سے زیادہ کی ایج کربلا میں، جہاں مقتل کے جملے بھویں لٹک رہی ہیں جناب اوسجہ کی، اور جب مقتل میں جا رہے ہیں جنگ کرنے کے لیے تو کنڈیشن حالت کیا ہے؟ بھووں کو باندھتے ہیں، کمر پہ پٹکا باندھتے ہیں، 100 سال سے زیادہ کی عمر۔ لیکن اگر حوصلہ جوان ہے تو انسان کبھی بوڑھا نظر نہیں آتا ہے، اور اگر جوان ہی کا حوصلہ پہلے ہی سے بوڑھا نظر آئے تو وہ کیا خاک کسی مقام تک پہنچیں گے؟ پہنچنا ہے تو پہلے کچھ چیزوں کی آمادگی کرنی پڑے گی۔ بغیر آمادہ کیے انسان بغیر آمادگی کے وہ فرش ازا سے کچھ حاصل نہیں کر سکتا ہے، یاد رکھیے گا۔ بالکل ایسا نہیں ہے ہم اٹھے چلے آئے سوتے ہوئے، البتہ یہ تو ایصال ثواب کی مجلس ہے، لیکن جو ایام ازا والی مجلس ہے، بالخصوص 1 محرم سے 10 محرم تک، جو سب سے اہم ایام، اور اس 10 دن میں بھی سب سے اہم عاشور کا دن، جس کے لیے خود امام نے فرمایا کہ خدا نے اس کائنات کو خلق کیا صرف اسی ایک دن کے لیے، جس کو عاشور کا دن کہا جاتا ہے۔ سوچیے، اور انسان اگر ان مجلسوں میں جہاں یہ باقاعدہ ہمارے علماء نے ثابت کر دیا کہ سب سے سریع السیر راستہ جو انسان کو امام تک لے کے جاتا ہے وہ یہی فرش ازا ہے۔ فرش ازا پہ آئے اپنے زمانے کے امام سے قریب ہو جائے گا۔ یہیں آ کے جب ہم سوئیں گے، یہیں جب ہم نہیں آئیں گے تو اپنے زمانے کے امام سے قریب کیسے ہوں گے؟ مجھے بتائیں۔ بلکہ ہم اس راستے کو اختیار کریں جو راستہ ہمیں زمانے کے امام تک پہنچا دے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ تو خدا نے کیا کہا؟ اے حبیب، اپنے حبیب کے نور سے، مجھے تو اپنی محبت کی فکر نہیں ہے، بلکہ جو تم سے محبت کرے گا وہ میرا محب ہو جائے گا، اور جو تم سے دشمنی کرے گا وہ میرا دشمن ہو جائے گا۔
میرے عزیزو، اگر میں تمہیں پیدا نہ کرتا تو کائنات کو خلق نہ کرتا، کائنات کو خلق نہ کرتا۔ جب اللہ نور محمدی کے سامنے پیغمبر کی عظمت کا اعلان اور قصیدہ پڑھ رہا ہے، سوچئے پیغمبر کی کیفیت کیا ہوگی۔ کوئی بڑا انسان چھوٹے انسان کی تعریف کرتا ہے تو ہماری صورتحال یہ ہوتی ہے کہ ہمارا دل جو ہے سینہ پھولنے لگتا ہے کہ ارے بھیا یہ انسان ہماری تعریف کر رہا ہے۔ سوچئے پیغمبر کی کیفیت کیا ہوگی جب براہ راست خدا پیغمبر کی تعریف کر رہا ہو۔ اور ہم امام فرماتے مولا کائنات کہ جب پیغمبر نے اپنی تعریف پروردگار سے سنی تو ایک مرتبہ پیغمبر کا نور اور بلند ہوا، چمکنے لگا، یہاں تک کہ عرش کے قریب جا پہنچا۔ اور جب وہاں پہنچا تو خدا نے اس نور محمدی سے 12 حجاب خلق کیے ہیں۔ کتنے؟ 12 حجاب، جس میں سے پہلا حجاب حجاب قدرت ہے، دوسرا حجاب حجاب سعادت ہے، تیسرا حجاب حجاب شفاعت ہے، اسی طریقے سے 12 حجاب خلق کیے۔ ہر حجاب میں اللہ نے پیغمبر کو 12,000، جو پہلا حجاب حجاب قدرت، اس میں اللہ نے حکم دیا نور محمدی کو اس میں آپ وارد ہو جائیں۔ 12,000 سال تک پیغمبر اس حجاب قدرت میں رہے اور اللہ کی تسبیح و تحلیل کرتے رہے، سبحان ربی الاعلی و بحمدہ کہتے رہے، یہاں تک کہ پھر حجاب قدرت سے نکالا، دوسرے حجاب میں داخل کیا اور پھر اس حجاب میں 11,000 سال، ہر حجاب میں 1,000 سال کم اللہ نے کیا، یہاں تک کہ سب سے آخر میں پیغمبر کا نور پہنچا ہے حجاب شفاعت میں۔ 1,000 سال تک پیغمبر کا نور اس حجاب شفاعت میں رہا اور یہاں پیغمبر نے یہ ورد کیا، ذکر کیا 1,000 سال تک، سبحان ربی العظیم و بحمدہ۔ اور جب یہ حجاب مکمل ہو گیا تو اب مولا کائنات فرماتے ہیں پھر اسی نور محمدی سے خدا نے 20 سمندر نور کے پیدا کیے ہیں۔ 20 سمندر نور کے، پانی کے نہیں، نور کے۔ اور خود مولا فرماتے ہیں کہ اس 20 سمندر جو تھا اس نور کا، اس میں اتنے علوم تھے کہ جس کا علم صرف خدا کے پاس ہے، کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ اور پھر اللہ نے حکم دیا کہ ہر سمندر سے اے میرے حبیب گزرتے رہیے، یہاں تک کہ جب 20 سمندر کراس کیا ہے پیغمبر نے اور جب آخری سمندر سے نکلے ہیں تو اب جو قطرہ ٹپک رہا تھا، مولا کائنات فرماتے انہی قطروں سے خدا نے انبیاء کو خلق کیا ہے۔ ایک نور محمدی جس کے ذریعے سے خدا تمام چیزوں کو خلق کر رہا ہے، نور محمدی کے ذریعے سے انبیاء کے نور کو خلق کیا۔ پھر خدا نے کرسی کو خلق کیا، عرش کو خلق کیا، قلم کو خلق کیا۔ اور جب قلم کو خلق کیا تو خدا نے کہا قلم سے، براہ راست کلام کیا ہے قلم سے، یہ والا قلم نہیں جو ہمارے پاس ہے، یہ وہ عرش کا قلم ہے جس کی حقیقت سوائے ان کے کوئی نہیں جانتا ہے۔ قلم سے کیا کہا؟ جب قلم سے اللہ نے یہ حکم دیا اور جب قلم کو نور محمدی کے نور سے خلق کیا تو خدا نے براہ راست کہا قلم سے اکتب توحیدی، اے قلم میری توحید کو لکھ۔ اب مولا فرماتے ہیں کہ جب قلم نے پروردگار کے بیان کو سنا، کلام کو سنا تو غش کھا گیا اور 1,000 سال تک یہ قلم غشی کی حالت میں رہا، اس لیے کہ اس کلام کو برداشت نہیں کر سکا۔ اور 1,000 سال کے بعد جب افاقہ ہوا تو قلم نے پوچھا اے پروردگارا ما اکتب، کیا لکھوں تیری توحید میں؟ تو خدا نے کہا میری توحید کے بارے میں لوح پہ لکھو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ نہیں غور کیا آپ نے؟ قلم کو حکم دیا جا رہا ہے میری توحید لکھو، اور توحید میں خدا لکھوا کیا رہا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یعنی جب خدا کی توحید بغیر محمد الرسول اللہ کے نامکمل ہے تو پھر اسی پیغمبر کو ذریعہ شفاعت بنانا بدعت کیسے ہو سکتا ہے؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ جب اس کی توحید بغیر پیغمبر کے مکمل نہیں ہو رہی ہے تو اس پیغمبر کی ذات کو شفاعت کا ذریعہ بنانا یہ بدعت کیسے ہو سکتا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ قلم کو حکم دیا جا رہا میری توحید لکھو، اور توحید کے ساتھ ساتھ محمد الرسول اللہ لکھوایا جا رہا ہے۔ پھر قلم نے پوچھا یہ محمد کون ہے؟
بہت لمبی چوڑی حدیث ہے، ساری چیزوں کو جسے کہا جائے کاٹتے ہوئے بس یہ 2-4 جملے، اس کے بعد سے انشاءاللہ ربط مسائل۔ توجہ شرط ہے میرے عزیزو، آخری بات سن لیں، اور یہ بھی بہت اہم بات ہے۔ مولا کائنات فرما رہے ہیں کہ جب قلم نے توحید کے حوالے سے لکھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو قلم نے بڑھ کے پوچھا پروردگار سے یہ محمد کون ہے؟ تو خدا نے پھر قصیدہ پڑھا ہے پیغمبر کا کہ بس یہ سمجھ لو کہ اگر یہ نہ ہوتا یہ نور تو نہ تم ہوتے، نہ عرش ہوتا، نہ کرسی، نہ آدم، نہ ملائکہ، کائنات میں دنیا میں کچھ بھی نہ ہوتا۔ اور جب قلم نے براہ راست خدا سے پیغمبر کے بارے میں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں پیغمبر کی توصیف کو سنا، تو امام فرماتے ہیں کہ اب قلم نے ایک مرتبہ سلام کیا، السلام علیک یا رسول اللہ۔ کس نے سلام کیا؟ قلم نے سلام کیا پیغمبر کے نور کو، السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ خدا نے بڑھ کے قلم کو جواب دیا وعلیک السلام منی، میرا بھی تجھ پر سلام ہو۔ توجہ شرط ہے، سلام قلم کر رہا ہے نور محمدی کو، جواب خدا قلم کو دے رہا ہے۔ اب امام فرماتے آج ہی سے یہ مسئلہ طے ہو گیا کہ اب شریعت کا جز بن جائے گا کہ سلام کرنا مستحب ہے، جواب سلام واجب ہے، چونکہ سب سے بڑی ذات نے سلام جواب دیا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ قلم نے سلام کیا اور اللہ نے قلم کے سلام کا جواب دیا۔ اب خدا سے بڑی کوئی ذات ہے؟ خدا سے بڑی جب کوئی ذات ہی نہیں ہے، اور اللہ نے جب قلم کو سلام کا جواب دیا، قلم سلام کر رہا السلام علیک یا رسول اللہ، اور خدا جواب دے رہا وعلیک السلام منی، تو امام فرماتے ہیں چونکہ خدا نے جواب سلام کہا لہٰذا اب یہ واجب ہو جائے گا۔ سلام کرنا مستحب ہے، جواب دینا واجب ہے، یعنی اگر نور محمدی نہ ہوتا تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ اللہ نے نور پیغمبر کو خلق کیا، نور محمدی کو خلق کیا تاکہ اس کائنات کو سجایا جا سکے، اور جب کائنات سجی تو اسی کائنات کا ایک حصہ ہم اور آپ ہیں، جس کو حضرت انسان کہا جاتا ہے، جسے اشرف المخلوقات اللہ نے بنایا ہے۔ اور یہ اتنا بڑا جو تاج رکھا گیا ہماری ذات پر اشرف المخلوقات کا، یہ در حقیقت اسی نور کا صدقہ ہے کہ جتنے صفات محمدی کو اپنے اندر اتارتے چلے جاؤ گے تم مخلوق میں سب سے زیادہ اشرف ہوتے چلے جاؤ گے، اور جتنا ان کے صفات سے دور رہو گے اتنا زیادہ تم ذلیل اور رسوا اور پست ہوتے چلے جاؤ گے۔ توحید بتائی جا رہی ہے میرے عزیزو، اس لیے کہ توحید بھی اگر کسی نے بتایا ہے تو انہوں نے بتایا ہے۔ اگر یہ نہ ہوتے یہ چہاردہ معصومین تو ہم تک توحید نہ پہنچتی۔ اگر خدا وہاں ان کی مدح و ثنا کر رہا ہے تو انہوں نے دنیا میں آ کے اس کی ایسی مدح و ثنا کی کہ آج دنیا کے لیے توحید اتنی آشکار ہو گئی، اتنی واضح ہو گئی کہ کسی انسان سے پوچھئے جو مسلمان ہے کہ توحید کا معنی کیا ہے، توحید کا مطلب کیا ہے، تو وہ انسان کم سے کم یہ تو ضرور کہہ دے گا توحید یعنی خدا کو ایک ماننا۔ لیکن صرف یہی توحید تو ہے نہیں، توحید کا در حقیقت اصل معنی یہ ہے کہ پورے وجود سے خدا کو ایک ماننا میرے عزیزو۔ اور خدا کا شکر ہے کہ ہم اس توحید کے قائل ہیں میرے عزیزو کہ جو توحید مذہب اہل بیت سے ہم تک پہنچی ہے۔ ہم الٹی سیدھی توحید کے قائل نہیں ہیں، ہم اس توحید کے قائل ہیں جو مذہب اہل بیت سے ہم تک پہنچی ہے۔ ورنہ بعض لوگوں کی توحید کو اٹھا کر دیکھیے تو آپ کو نظر آ جائے گا، بعض لوگ تو یہ کہتے ہیں ہم صرف اس کو مانتے ہیں، اس نے جنہیں بنایا ہم ان کو نہیں مانتے ہیں، لیکن ہم وہ ہیں کہ ہم اسے بھی مانتے ہیں اور جسے بنایا اسے بھی مانتے ہیں۔ یہی توحید ہے، اس لیے کہ جسے بنا کر وہ بھیج رہا ہے وہی تو بتائے گا کہ وہ کیا ہے۔
اسی نے تو کہا کہ دیکھو اگر تم چاہتے ہو کہ خدا کی معرفت کو حاصل کرو تو ہماری معرفت کو حاصل کر لو، ہمارے قریب ہو جاؤ گے، ہماری معرفت کو حاصل کر لو گے تو گویا تم خدا کی معرفت تک پہنچ جاؤ گے۔ ہمیں جتنا پہچانو گے تم اتنا زیادہ خدا کو پہچانتے چلے جاؤ گے۔ اور توحید کا درس کربلا میں حسین ابن علی نے ایسا دیا ہے کہ صبح قیامت تک اب توحید بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ انسان کے پیش نظر اگر کربلا ہے تو ہر انسان توحید کو صحیح طریقے سے سمجھ لے گا۔ اور صرف حسین نے نہیں، جناب زینب نے، سید سجاد نے، ایک ایک فرد نے توحید کا وہ درس دیا ہے کہ صبح قیامت تک کے لیے توحید آشکار ہے کہ جہاں دشمنوں کے دربار میں دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر یہ کہا جا رہا ہے، یہ ساری مصیبتیں برداشت کرنے کے بعد ما رأیت الا جمیلا، زینب نے جو دیکھا وہ ایک خوبصورت منظر تھا، خوبصورتی کے علاوہ زینب نے کچھ نہیں دیکھا، یعنی بتایا ہے کہ جو کچھ دیکھا ہے اس میں توحید پوشیدہ ہے، مشیت الہی پوشیدہ ہے۔ میرے عزیزو، چاہے وہ حسین کا کٹا ہوا سر کیوں نہ ہو، چاہے وہ قاسم کی پامال ٹکڑے کیوں نہ ہوں، چاہے وہ انو محمد کا لاشا کیوں نہ ہو، زینب جو کچھ کربلا میں دیکھ کر آ رہی ہے وہ سب خوبصورت ہے۔ اس لیے خوبصورت ہے کہ خدا یہ چاہتا ہے، لہٰذا اس کی مشیت ہے تو ہمیں اس کے اندر خوبصورتی ہی نظر آئے گی، اس کے علاوہ کچھ اور نظر نہیں آ سکتا۔ یہ توحید کا درس دیا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے عزیزو، ایک ماں کی سال ثواب کی مجلس ہے، حق تو یہ ہے کہ سید سجاد کا مصائب پڑھا جائے، چونکہ جس ذات کی شہادت کی تاریخ کل کا جو دن گزرا ہے، جو پوری زندگی روتا رہا، 35 سال تک گریا کرتا رہا، اللہ اکبر، لیکن چونکہ ایک ماں اور ایک مرحومہ کی سال ثواب کی مجلس ہے، میں دو چار جملے سید سجاد کے حوالے سے اور اس کے بعد سے ایک کربلا کی ایک ایسی خاتون کا تذکرہ کر دوں کہ جس کے ذریعے سے شوہر کو بھی سکون قلب مل جائے، بچوں کے لیے بھی سکون کا ذریعہ بن جائے، اور جو ان کے احباب ہیں، جو چاہنے والے ہیں، سب کے لیے تسکین قلب بن جائے۔ اللہ اکبر۔ میرے عزیزو، 35 سال جس امام کی شہادت کی تاریخ کل گزری ہے، آپ جانتے ہیں کہ جب محمد باقر علیہ السلام غسل دے رہے تھے تو چیخ مار کر رونے لگے۔ کیوں؟ 35 سال کے بعد بھی زخم ویسے ہی تر و تازہ تھا۔ اللہ اکبر۔ 35 سال کے بعد بھی گلے کا زخم تازہ ہے، سینے کا زخم تازہ ہے، ہاتھوں کا زخم تازہ ہے، پاؤں کا زخم تازہ ہے، مگر زباں پہ کوئی گلہ نہیں ہے، کوئی شکوہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ کوئی شکوہ، کوئی گلہ نہیں ہے۔ ہم اور آپ مصائب کے محتاج ہے کہ مصائب پڑھا جائے تو ہماری آنکھیں نم ہوں گی، مگر سید سجاد مصائب نہیں پڑھتے تھے، وہ صرف پانی کو دیکھ لیتے تھے تو حسین کو یاد کیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ کسی جانور کا ذبیحہ دیکھتے تھے تو ایک مرتبہ چیخے مار کر روتے تھے، ہائے میرا بابا حسین۔ کوئی پوچھتا تھا کہ مولا ان جانوروں کے گوشت کو دیکھ کے آپ کربلا والوں کو کیوں یاد کرتے ہیں؟ تو سید سجاد یہی کہتے تھے، چونکہ مجھے کربلا میں وہ گوشت یاد آ جاتے ہیں کہ کبھی قاسم کے پامال ٹکڑے کہیں بکھرے ہیں، کہیں میرے بابا کے جسم کے ٹکڑے بکھرے پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ بڑا مظلوم امام ہے خدا کی قسم، جس نے ماں بہنوں کی بے ردائی کو بھی دیکھا ہے۔ یہ منظر اتنا آسان نہیں ہے، مر جانا بہتر ہے، لیکن خدا نہ کرے کہ خدا کسی بیٹے کو یہ دن دکھائے جو سید سجاد نے دیکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے عزیزو، ایام عزا ہے جو جتنا سید الشہداء، اسی لیے تو کہا جاتا ہے اگر آنسو نہ نکل رہے ہیں تو کم سے کم رونے والی صورت بنا لو، رونے والی صورت بنا لو تاکہ خدا اسی پر رحمتوں کا نازل کر دے۔
اللہ اکبر۔ میرے عزیزو، ایک ماں ایک مرحومہ کی ایصال ثواب کی مجلس ہے، کربلا کی ایک ایسی ماں جس کو رباب کہا جاتا ہے، جس کی گود بھی کربلا میں اجڑ گئی اور جس کی مانگ بھی کربلا میں اجڑ گئی۔ اللہ نہ کرے کوئی بی بی ایسی مظلومہ ہو جیسی کربلا میں جناب رباب نظر آ رہی ہے۔ بڑی مصیبت برداشت کی ہے جناب رباب نے، بڑے مظالم کو برداشت کیا۔ آپ جانتے ہیں کہ جناب علی اصغر کو تو کربلا میں چھوڑ کر جا رہی ہیں، لیکن جاتے جاتے ایک فقرہ کہہ رہی ہیں جناب امام حسین کے لاش سے لپٹ کر، اے میرے مولا، اے میرے والی و وارث، رباب جا تو رہی ہے مگر کچھ وعدہ کر کے جا رہی ہے۔ پہلا وعدہ آپ سے یہ کر رہی ہے رباب کہ جب تک زندہ رہے گی ٹھنڈا پانی منہ نہ لگائے گی، چونکہ رباب کو یقین ہے کہ شہادت تک آپ کو پانی میسر نہ ہو پایا۔ اور اے میرے مولا، جب تک رباب زندہ رہے گی کبھی سائے میں نہ بیٹھے گی، اس لیے کہ آپ کا لاشا جلتی زمین پہ چھوڑ کر جا رہی ہے۔ اور ایک جملہ بھی رباب نے عجیب جملہ کہا، اے میرے مولا، اے میرے والی و وارث، کاش میرے ہاتھ کھلے ہوتے تو میں اپنے ہاتھوں سے آپ پر سایہ کر دیتی۔ اللہ اکبر، جزاکم ربکم خیر الجزاء۔ خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم حسین کے۔ اور ایک جملہ جناب رباب نے اور کہا، اے میرے والی و وارث، اگر ردا ہوتی میرے پاس تو میں اس ردا کو کفن بنا کے دے دیتی، مگر چونکہ رباب مجبور ہے۔ اے میرے مولا، جملہ سنے جو رباب نے کہا، اللہ اکبر، ساری مصیبتیں دیکھی ہیں، علی اصغر کی قربانی دیکھی، شہادت کے وقت یہ جملہ کہا، کیا تجھ جیسے بچے بھی نہر کر دیے جاتے ہیں؟ مگر 11 محرم کو جاتے جاتے ایک جملہ کہہ رہی ہے حسین کی لاش سے لپٹ کر، اے میرے والی و وارث، علی اصغر کو آپ پر قربان کر کے جا رہی ہوں، اگر وقت پڑا تو سکینہ بھی قربان کر دوں گی۔ اللہ اکبر، جزاکم ربکم خیر الجزاء۔ خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم حسین کے۔ بس دو چار جملے مجلس تمام ہے میرے عزیزو، یہاں تک کہ وہ وقت آیا کہ جناب سکینہ کو بھی قربان کر دیا۔ بی بی کی شہادت کی تاریخ بہت قریب ہے، 10 صفر کو جناب سکینہ سلام اللہ علیہا کی شہادت کی تاریخ ہے۔ یہ بی بی بھی مصائب کا مجسمہ ہے میرے عزیزو۔ رباب نے اپنے دونوں بچوں کو حسین پر قربان کیا، علی اصغر کو کربلا میں، سکینہ کو شام میں، شام کے زندان میں رہائی نصیب ہوئی۔ ساری بیویاں مدینے آئی ہیں، جناب رباب بھی ساتھ ساتھ آئی ہیں، مگر اپنا وعدہ جناب رباب بھولی نہیں ہیں۔ دستور کیا آپ جانتے ہیں؟ یہ بی بی صرف 4 مہینہ زندہ رہی ہے رہائی کے بعد، صرف 4 مہینہ۔ اٹھائیے روایت کے جملے، جناب لیلا 6 مہینہ زندہ تھی، جناب رباب 4 مہینہ۔ نہ علی اصغر کی جدائی کو برداشت کر سکی، نہ حسین کے غم کو برداشت کر سکی، نہ سکینہ کی جدائی کو برداشت کر سکی۔ 4 مہینہ زندہ تھی، مگر جب تک زندہ رہی اس بی بی کا دستور یہ تھا، ایک کوزہ پانی لے کر یہ بی بی صحن خانہ میں آتی تھی اور اس پانی کو دھوپ میں رکھ دیتی تھی یہ بی بی، اور خود جناب رباب دھوپ میں کھڑی ہو جاتی تھی، اور اس کے بعد سے کچھ بین کیا کرتی تھی، کبھی اپنا ہاتھ گھبرا کے اٹھتی تھی اور کبھی بیٹھ جاتی تھی، اور کبھی ایک ہاتھ اپنے سر پہ رکھتی تھی اور کہتی تھی واہ حجاب، ہائے میرا پردہ، اور کبھی ایک ہاتھ اپنے سینے پہ رکھتی تھی اور کہتی تھی واہ حسینہ، واہ علی اصغر، واہ سکینہ۔ اللہ اکبر، جزاکم ربکم خیر الجزاء۔ خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم حسین کے۔ یہاں تک کہ ایام گزرتے گئے اور جب شہادت کا وقت قریب آیا تو آپ جانتے ہیں کہ ایک مرتبہ جناب زینب نے سید سجاد کو بلایا، بیٹا تمہاری ماں دنیا سے چلی جائے گی، بیٹا تم امام ہو،
امامت کا حکم نافذ کرو کہ اماں اب سائے میں تشریف لے چلیے. لیکن سید سجاد تو جانتے ہیں کہ کیا ہونے والا ہے. ایک طرف پھوپھی کا حکم ہے، ایک طرف ماں کی مصیبت ہے، اور ایک طرف علم امامت ہے. سید سجاد قریب گئے. اے اماں، بحکم امام میں آپ کو حکم دے رہا ہوں کہ سائے میں چلیے. ارے یہ حکم صادر ہونا تھا. رباب نے ایک مرتبہ ایک دعا کے لیے ہاتھ کو بلند کیا. اے بار الہ، ایک امام سے وعدہ کر کے آئی ہوں، ایک امام کا حکم ہے، اب رباب کی عزت تیرے ہاتھ میں ہے. ارے یہ کہہ کر رباب اٹھی، ایک قدم سائے میں رکھا. سید سجاد نے کہا، اے پھوپھی اماں، انا للہ و انا الیہ راجعون. اے پھوپھی اماں، اماں رباب دنیا سے چلی گئیں. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلبون ينقلبون.